मनाफ़िअ लहुम, ताकि वो जरूर हाजिर हो अपने मुनाफे के लिए। वयस्कुरु इस्मल्लाह, और वो अल्लाह को याद करें। फी अय्यामिन मालूमात, उन दिनों में जो मालूम है। अला मा रज़क़हुम, जो अल्लाह ने उन्हें दी है। मिन बहीमतिल अनाम, छुपाए मवेशियों से। फकुलू, बस तुम खाओ। मिन्हा, उनमें से। वअत्इमुल बाइसल फकीर, और खिलाओ फाक़िर कश और फकीर को। इस वाक़े में एक बात ज़हन में रखिए। वअज़्ज़िन फिन्नास, ए इब्राहीम तो ऐलान कर लोगों में हज का, बिल हज का। यातू का रिजाला, आएंगे तेरे पास। पैदल व अला कुल्ली ज़ामिर, सवार होकर हर दुबले पतले ऊँटों पर वो आएंगे दूर दराज से। सोचिए तो सही, ऐसी जगह जहां पहले परिंदा नहीं था, बच्चों को आबाद किया, मस्जिद बनाई, तो उस वक्त ऐलान किन ने करना था? अल्लाह ने कहा इब्राहीम हुक्म मेरा है, ऐलान तेरा है, मैं दुनिया के कोने कोने तक तेरी आवाज पहुंचाऊंगा और लोग दूर दराज से आएंगे। एक शख्स बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था, हाथ में छड़ी पकड़ी थी और बड़ा गंदा बाल थे, बालों में सफेदी थी। साथ वाले से पूछता है, भाई कहां से आए हो? कहने लगा मैं फुला इलाके से आऊं। कहता कितना वक्त लगता है? कहता 2 महीने। कहता फिर तो तुम हर साल हज करते होगे। कहता यार 2 महीने सफर का दौरानिया बता रहा हूं, तो हज कैसे हर साल कर सकते हो? खैर तुम कहां से आए हो? तो कहने लगे मैं जिस जगह से आया हूं, जब मैं घर से निकला था मेरे बालों में सफेदी नहीं थी, और जब मैं घर से निकला था मेरे हाथ में ये छड़ी भी नहीं थी। मैं जब घर से निकला और बैतुल्लाह पहुंचा तो मुझे 5 साल लगे हैं बैतुल्लाह में पहुंचते हुए, और रास्ते की सऊबतों को बर्दाश्त करते हुए मेरे बालों में सफेदी उतर आई है और मुझे हाथ में छड़ी पकड़नी पड़ी। इसलिए मैंने कहा कि तुम 2 महीने की मुसाफत की बात कर रहे हो, शायद हर साल आते हो, मुझे तो 5 साल लग गए हज करने आते हो। तो आप देखें इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का ऐलान और उसके जवाब में लोगों के दिलों का मिलान। लोग बड़ी बड़ी मुशक्कतों के बावजूद अल्लाह के घर के हज के लिए आते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हज हाज़ल बैत फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौम वलदत उम्मुह। सहीह बुखारी हदीस नंबर 1820। एक शख्स हज करता है और वो शहवत वाली बातें नहीं करता, फिस्क का इर्तिकाब भी नहीं करता, तो जब वो हज करके वापस पलटता है अल्लाह उसके गुनाहों को इस तरह मुआफ कर देते हैं जैसे वो आज ही अपनी माँ की पेट से निकला और पैदा हुआ है। जैसे पहले दिन का बच्चा गुनाहों से पाक है, ऐसे ये शख्स जो हज करता है शहवात के पीछे नहीं चलता, गुनाह नहीं करता, तो अल्लाह इसको ये अजर अता फरमाता है। आज तो हमारे लिए आसानियां हैं, फरावानियां हैं, और फिर भी हम इस तरफ तवज्जो नहीं रखते। हाफिज अब्दुल मन्नान रासिख हाफिज़हुल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन है, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे। वो कहते 2011 में मैं बैतुल्लाह में था और एक व्हील चेयर पर खातून बैतुल्लाह से मुखातिब होकर अल्लाह से दुआ कर रही थी। तो वो कहते उसकी दुआ ने मेरी आंखों से आंसू जारी कर दिए, और वो दुआ के अल्फाज का खुलासा कुछ इस तरह था कि या अल्लाह मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं चलने के काबिल नहीं हूँ, इसके बावजूद मैं तेरे घर आ गई हूँ, क्योंकि बच्चा मेरा था नहीं, शोहर फोत हो गया था, घरों में काम करती थी, 29 साल लगे हैं मुझे इसका खर्चा जमा करते हुए, एक कम 30 साल। तो मैंने थोड़े थोड़े पैसे कमाए और उसको जोड़ा। अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि 29 सालों के बाद आखिर तूने मुझे अपने घर बुला ही लिया है। 29 साल। और वो रो रही थी। अब्दुल मन्नान रासिख साहब हाफिज़हुल्लाह कहते हैं मैं खुद रोना शुरू हो गया कि या अल्लाह तेरी बंदियों में ऐसे लोग भी हैं, और हम कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो तड़पते और तरसते दुनिया से चले गए, मौका ही नहीं मिला। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने जो ये बैतुल्लाह का मामला और हज का है,
اسے معمولی نہ جانیے، یہ بالکل معمولی نہیں ہے۔ میں ایک بات کہوں گا، اس میں ذرا توجہ کیجئے گا۔ جس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پہ ہے، کلمہ توحید اور رسالت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا جرم اتنا ہی ہے، وسعت کے باوجود حج نہیں کرتا، اس کا جرم اتنا ہی ہے جتنا کوئی شخص توحید پر یا نماز پر یا رسالت پر یا زکوٰۃ پر نافرمانی کرتا ہے، بالکل برابر جرم۔ اور ہم نے اس کو زندگی کے آخری کونے میں لگایا ہوا، آخری حصے میں، جب الحمدللہ ہم کسی کام کے نہیں رہتے، کہیں ہماری ضرورت نہیں رہتی، اور شاید پھر ہمارے پاس ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، اس وقت کہتے ہیں با اللہ ایک بار حج کرا دینا، تو باقی تیاریاں 10 سال بعد کام کرنا ہوتا ہے، اس کا جوڑ جڑیا پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر معاشرے میں مزاج بھی ایسا ہی ہے، کوئی بندہ جوانی میں کہہ دینا یار حج کرنے کا ارادہ ہے، تو بڑھا ہو چلنا ہے، اس کو یہی کہیں گے تیری دھی جوان ہوندے ہی 12 سال دی اینو بیاہ ہے حج ہی حج، وہ 10 سال کی عمر میں کیا 8 سال کی عمر میں جوڑ جڑیا شروع ہو جاتا ہے، باجی بیٹی ہے نا جی ذمہ داری ادا کرنی ہے، کوئی شک نہیں، فرض ہے، لیکن کب ہے؟ جب وہ اس عمر کو پہنچے گی، اس کی فکر تو 10 سال پہلے، اور حج کی استطاعت موجود ہے، استطاعت سے مراد صحت، مال اور زادہ راہ اور ماحول امن، جیسے پیچھے 2 سال حج کے سفر پر پابندی تھی، ٹھیک ہے جس پہ استطاعت ہے فرض نہیں، کیونکہ وہ راستہ ہی ہموار نہیں ہے۔ صحت مند ہونا، مال و زر کا ہونا، زادہ راہ اور پیچھے جو اس کی ذمہ داریاں اس کا خرچہ، اور ماحول پر امن ہو تو ہر مسلمان پر حج اس وقت فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حدیث سن لیجئے، من لم يحبس مرض او حاجت ظاہرت او سلطان جائر ولم يحج فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک شخص بیمار بھی نہیں ہے، اس کو کوئی حاجت بھی نہیں ہے، کسی سلطان کا جبر بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًا أَوْ نَصْرَانِيًا، اور یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے، مجھ محمد کو اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اب آپ ذرا سوچئے کہ ہم نے کلمہ توحید لازم قرار دی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لازم قرار دی، رسالت کا اقرار شرط ہے، کامیابی کے لیے شرط ہے، نماز شرط ہے، روزہ شرط ہے، زکوٰۃ شرط ہے، تو جیسے باقی عوامل ہیں حج بھی اسی طرح شرط ہے، بس اس میں فرق یہ ہے کہ آپ صاحب استطاعت ہو، اور صاحب استطاعت میں ہم گاڑی بدل لیتے ہیں، یار یہ تنگ کر رہی سے اچھی لے لیں، چلو آپ وہ حالات سازگار ہیں، یہ چھوٹی ہے بڑی لے لیں، پرانی ہے نہیں لے لیں، ہم بلا وجہ چیزیں بھی بدل لیتے ہیں، گھر کے معاملات میں، موبائلز میں، اپنی ڈیوائس استعمال ہونے میں، بہت ساری چیزوں میں، لباس میں، بہت ساری چیزوں میں، اور کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کسی فنکشن میں وہ 50,000 میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم وہ 5 لاکھ میں کرتے ہیں، کیونکہ آخر جناب ہمارا وہ فنکشن ہے۔ تو باقی معاملات میں ہم جمع اور تفریق کرتے ہیں، تو اس کے معاملے میں کیوں جمع تفریق نہیں؟ اور آپ نے دیکھا یہ کچھ سالوں سے تو میں اکثر دوست بھاجی میں کئی بڑا ہو گیا، چھٹوں نے لک توڑ دیتا ہے، میں پھر مسکرا کے کہتا ہوں یہ فرض ہی صاحب استطاعت پر ہے، غریب پر تو یہ فرض ہی نہیں ہے۔ یار 10 لاکھ کی گاڑی 30 لاکھ پہ چلی گئی، 20 لاکھ پہ چلی گئی، کوئی کاروبار نہیں رکا، کیوں جی رکا؟ لے رہے کہ نہیں لے رہے؟ شو روم والے بھائی بیٹھے، چلو ذرا ترتیب کم ہوگی، ذہن سازی ہوتے ہوئے ٹائم لگا، لیکن کام تو چل رہا ہے۔ کسی نے نہیں کہا یار ہڑتال کر دو، گاڑیاں نہیں لینی، ڈبل ہو گئی ہیں، گھر مہنگے ہوئے پھر بھی وہ بک رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر نظام زندگی نہیں رکا نا، تو جس شخص کے پاس
گورنمنٹ نے اعلان کیا نہیں 10,75,000 روپے جمع کروائیں، شارٹ لینا ہے تو 11,40,000 جمع کروائیں، 11,50. جس شخص کے پاس یہ پیسے موجود ہیں، اس کے آنے جانے کا خرچہ موجود ہے، اس کی جو ذمہ داریاں پیچھے والا خرچہ موجود ہے، اور وہ صحت مند ہے، اس پہ حج فرض ہے، اس کو چاہیے کہ وہ حج کے لیے جائے. اس نے شادی اگر اگلے سال کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ واپس پلٹے گا. وہ مال جو آپ اس راستے میں خرچ کریں گے اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے دے گا. وہ شادی اگلے سال فرض ہے، اس سال نہیں ہے. وہ آپ نے جو اس سال فرض ہے وہ کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ حج کا ارادہ کر لے، اس کے بعد وسعت ہو، صحت ہو، ماحول سازگار ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ کر لے، اس کو اگلے سال پہ نہ چھوڑے. ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی عارضہ لاحق ہو جائے، مال نقصان میں بدل جائے، صحت بیماری میں تبدیل ہو جائے، راستہ امن میں تھا خراب ہو جائے، تو لہذا اس کو تاخیر نہ کرے. بہت زیادہ کوئی مجبوری ہے، بڑی مجبوری ہے بندے کے پاس کہ وہ جا نہیں سکتا، تو پھر اس کے حوالے سے جو ہمیں رخصت ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فراوین سے، تو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کی استطاعت